مریم کو, بلاول کو, زرداری صاحب کو, نواز شریف کو, ان کو جج لگا دے, مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا. دیکھیں 75 سال سے اس ملک پہ انصاف کسی کو نہیں مل رہا, 77 سال سے, ٹھیک, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ لوڈ کتنا ہے. رائٹ ٹائم ابھی ہے جو اپنے خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے. باٹم لائن بینگ, کوئی ان میں سے آج ایک بل پاس نہیں ہوا جس میں پاکستان کی بہتری ہو. اپنی ذاتی تو ان کی بہتری ہے, کسی بھی بندے کو آپ کی باتوں کو نہیں پسند آتی, یہ نہیں پسند آتے, ان کو لگتا ہے کہ میں نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوں جسٹ بیکاز میں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے یا میں نے فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے. اس پہ آپ کو پکڑ کے 3 مہینے جیل میں ڈالا اور آرٹیکل 199 جو طاقت ہے عدالت کی وہ بھی گئی. کیا لائے عمل اپنانے جا رہی ہیں؟ آج تو پارلیمان سے بل پاس ہو گئے, اس لیجسلیشن کے خلاف پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ نہ تو یہ پارلیمان ہے جی, یہاں پہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے, ریزرو ایم این ایز, مائنورٹی ایم این ایز, مائنورٹی ایم پی ایز نہیں, ٹھیک, ہاؤس انکمپلیٹ. بل پہ بل پاس کیے جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ بنائے جا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل آئینی ترامیم کیے جا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, پہلے تو بنانا ریپبلک تھا, اب تو مجھے لگتا ہے بنانا ریپبلک سے بھی 10 قدم آگے چلا گیا ہے. یہ لوگ جو ہماری انٹرنیشنل بےعزتی کرا رہے ہیں, میں نے کبھی نہ کتابوں میں پڑھا, کیونکہ ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہوتا ضیاء کا ٹائم اور بھٹو کا ٹائم, لیکن آئی کین شو یو کہ آج جو انہوں نے امبیرسمنٹ کریٹ کی ہے, آج انہوں نے آرمی چیف, نیول چیف, ایئر فورس چیف کا ٹینیور بڑھا دیا ہے 5 سال پہ. اچھا, کاکول میں جو ان کا کورس ہوتا ہے جو بڑا والا ہوتا ہے 3 سال کا, اب آپ دیکھیں کہ وہ 3 سال کے 2 کورس ہو گئے. یہاں سے 5 سال کا بندہ اب جو جونیئر اور سینئر ہوگا فوج میں, اس میں ڈسٹنس یا گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا. وہ اب کون ٹھیک کرے گا؟ کاکول کا کورس ان کو 5 سال کا کرنا پڑے گا, کر لیں. میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ سجیشن دی تھی کہ اگر آپ کا اتنا ہی مطلب ان کو مسئلہ آتا ہے نا کہ ہر 3 سال بعد ایک پرائم منسٹر کو فارغ کرنا ہے, تو آپ اپنا ٹینیور 5 کر لو یا ان کا کم کر دو 3 پہ. اچھا, جو سب سے خطرناک چیزیں جسے ہم کہتے ہیں امریکہ میں پیکنگ دا کورٹ, انہوں نے کورٹ پیک کر دیا ہے. 34 ججز آف سپریم کورٹ, جونیئر سینئر کا تو پرنسپل پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے ختم کر چکے تھے. اب سب سے آسان کے لیے یہ ہے کہ مریم کو, بلاول کو, زرداری صاحب کو, نواز شریف کو, ان کو جج لگا دے, مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا. جو تھوڑی رہی صحیح ہے نا وہ بھی ختم. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ججز کی تعداد بڑھائی جانی ہے, اس کے پیچھے کی کیا منطق ہے, ریزننگ کیا ہے؟ دیکھیں 75 سال سے اس ملک پہ انصاف کسی کو نہیں مل رہا, 77 سال سے, ٹھیک, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ لوڈ کتنا ہے. ہم چاہ رہے تھے 2018 میں ہم نے بل انٹروڈیوس کیا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ ہم نے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانی ہے. وہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ, وہ جو ہمارے لبرل لیڈرز ہیں, انہوں نے کل کر دیا اس کے سینٹ میں کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. رائٹ ٹائم ابھی ہے جو اپنے خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے. باٹم لائن بینگ, کوئی ان میں سے آج ایک بل پاس نہیں ہوا جس میں پاکستان کی بہتری ہو. اپنی ذاتی تو ان کی بہتری ہے, وہ بلز ابھی ایک اور بھی لے کے آ رہے ہیں کہ کسی بھی بندے کو آپ کی باتوں کو نہیں پسند آتی, یہ نہیں پسند آتے, ان کو لگتا ہے کہ میں نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوں جسٹ بیکاز میں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے یا میں نے فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے. اس پہ آپ کو پکڑ کے 3 مہینے جیل میں ڈالا اور آرٹیکل 199 جو طاقت ہے عدالت کی وہ بھی گئی. یاد رکھیے یہ وہی سپریم کورٹ ہے, اللہ نہ کرے قاضی صاحب کے بعد اللہ کرے میں انسانیت آ گئی ہو, کہ جب ہائی کورٹ کے ججز نے ان کو خط لکھا کہ ہم پہ جسمانی تشدد ہو رہا ہے, خط پانی میں چلا گیا. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. اس خط کا تو آج تک جواب نہیں آیا. باٹم لائن بینگ, دس از این اللیگل پارلیمنٹ, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ ایک نقلی پارلیمان ہے. اور ان کے جو بیرونی آقا ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ ان کے ٹویٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں, امریکہ کا جو فواد, وہ کیا نام ہے, فیصل واؤڈا ہے, وہ ہے زلمہ خلیل زاد, تو اس نے جو ٹویٹس کیا وہی پڑھ کے دیکھ لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں سے. یہاں پہ یہ بندروں کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں. کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نے ٹویٹ ہے, کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ہر ایک چیز چیلنج ہونی ہے, جو چیز قانون کے خلاف, آئین کے خلاف, انسانیت کے خلاف. ایک بات میں بتا دوں, اس کو مذاق چیز میں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں, بہت سارے ممالک میں سدھے پٹھے قوانین آتے ہیں, ان کو نکال دیا جاتا ہے پارلیمنٹ فلور سے. بٹ اس پارلیمنٹ پہ جو بے حرمتی میں نے دیکھی ہے, اوپر قرآن ہے نیچے جھوٹے کھڑے ہیں. اگر کل کوئی قانون آتا ہے کہ پاکستان میں فرض کرے خدا نہ خواستہ پولیس ختم کر دے, ہم پولیس کو نہیں مانتے, ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے, یا اس سے بھی برا قانون آ جائے کہ جی یہ سیکولر سٹیٹ بنا دے, اسلام کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, پھر کیا ہوگا؟ اس فلور پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر زور زبردستی دھونس, لوگوں کو اٹھانا, عورتوں کو مارنا, بچوں کو پیٹنا, لوگوں کو مارنے سے ہماری بہت زبردست ہے. میں نے حافظ آباد کی انیکا میڈی صاحبہ, 1 منٹ, ان کے والد اور ان کے باپ, وہ دونوں بیچارے پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں. انیکا سے کل انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا ہے انیکا میڈی کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ریزائن کرو اپنی سیٹ سے. کہتی میں کیوں ریزائن کروں, مجھے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملا ہے. اب ان کی یہ پینترش ہے کہ عورتوں پہ زور ڈالو. یہ بہت ہی غیرت سے فارغ لوگ ہیں,
the only thing they want to do کہ یہ جو 2 3 4 پاکستان خاندان براجمان ہے پچھلے 47 سال سے یہ چلتے رہیں بس. میڈم حل کیا ہے آپ اس آپ سے اس سے بھی اور جوڈیشری کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑے گا جو ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا سپریم کورٹ؟ دیکھیں اگر یہ لوگ اضافہ کرتے تاکہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا تو یہ بلز ہم سے شیئر کرتے, یہ بلز کمیٹی میں جاتے, یہ بلز عوام کو دکھاتے, ہم سے ڈسکس کرتے. بلڈوز کر دیا, مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر اب کل سینٹ میں بلڈوز کروائیں گے پھر یہ وقت کا قانون بن جائے گا, پھر جو ہم نے اعتراض کرنے ہیں ایک ایک بندہ وہاں سے اٹھاتے جائیں گے, غائب کرتے جائیں گے. آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ سب کچھ کریں گے, ہر اچھا یہ چیز. بتائیں گے آپ نے ابھی کہا کہ پلین کبھی تھا. بس میں چیلنج کرنے کے والے سے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو ایک خدا نخواستہ سیکولر بنا کر اسلام کا خاتمہ کریں, تو کیا سیکولر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے؟ نہیں, دیکھیں اگر ترکی کی طرح سیکولر بننا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ فارمولا ہے. وہاں پہ لوگ اسٹیٹ اور ریلیجن میں فرق ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے 10 دن کیا یا اٹک میں کیا, اس کو لائٹ آف کر دی. آپ مجھے بتاؤ آپ 13 یا 16 گھنٹے اندھیروں میں وضو کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جب خدا اور خدا کے بندے کے بیچ میں آؤ گے تو پھر سارے ملک پہ لانا چاہیے. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, ان لوگوں نے اٹک میں بھی یہ کیا تھا کہ جو خان صاحب کو چٹائی دی تھی وہ گیلی تھی اور اس پہ یہ لوگ چینی وینے ڈالتے تھے تاکہ کیڑیاں ان کے بالوں میں گھسے جب وہ نماز پڑھتے تھے. دس از ویئر وی ڈرا دا لائن. سیکولر اسٹیٹ ٹرکی ایکسلنٹ. مجھے بتائیں جو باقی ریلیجس اسٹیٹ سے فلسطین میں کے لیے کوئی بولتے سوائے پاکستان کے؟ پاکستان والے بھی نہیں بولتے. ہم تو یہ جھنڈا پہنتے ہیں, ہم سے جھنڈا اتار لیتے ہیں. سو بچے یاد رکھو یہ پارلیمان ایک مذاق بن چکا ہے, اور اگر اس کے ہنگامی حالات میں یہ ساری چیزیں ریورس نہ گئیں, خدا نہ خواستہ اگلی چیزیں پاکستان بھی بیچ دیں گے. مجھ سے آج لکھا ہوا ہے, کل کو میں ہوں گی نہیں ہوں گی, بٹ آپ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مزید پابندیاں اور مزید سختی عمران خان پہ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہم سب پہ آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور اب آپ کو پی ٹی آئی کا وقت بدلتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں بیٹا, جو آج قانون بدلا ہے نا آرمی چیف کا قانون, وہ اگلے چیف پہ لاگو ہوگا. اس پہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ لا کبھی بھی ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا انلیس لا میں لکھا ہو. ہم نے تو ابھی لا دیکھا بھی نہیں, انہوں نے پاس کرا دیا. اگر انہوں نے آج ریٹروسپیکٹو لا پاس کیا ہے کہ ابھی جو سروسز چیفز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان پہ بھی لاگو ہے, تو پھر تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہے. بٹ لیٹس سی, اتنا شکر ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ چور سے بھی بڑھ کے ہیں, یہ وطن کے دشمن ہے, اور شکر الحمدللہ یہ ہم کبھی ثابت نہ کر پاتے, انہوں نے خود ثابت کر دیا. یہ بتائیے کہ آج APC عدالت میں جو ہے بشرا عمران صاحبہ جو ہے وہ پیش ہوئی, اور وہ جو ہے کافی جو ہے ابدیدہ ہو گئی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہو؟ جن لوگوں نے تو کسی کی حیا شرم کو نہیں چھوڑا, ان پہ وہ گندا میاں بیوی والا کیس کیا, کبھی کیا. بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرا گوگی اور پتہ نہیں وہ کوئی اور بندہ, اس کے پاس بڑے سارے ثبوت ہیں. یہ وہ کیا نام ہے اس عورت کا, عظمیٰ کاردار, وہ کسی ٹی وی شو میں کہہ رہی تھی کہ خان کی بیوی کے خلاف فوج کے پاس یا باجوہ کے پاس ٹھیک ٹھاک ثبوت ہے, تو لے کے آئے نا. آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں؟ آپ ابڈکٹ کیوں کرتے ہیں؟ جو ثبوت ہے اخباروں میں چھاپے. فرا گوگی کا سسر مریم نواز کا MPA ہے. فرا گوگی کیوں ابھی تک انکوائری نہیں سٹارٹ ہوئی؟ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تھی تو ہماری دوست اور ابھی تک بچی ہوئی ہے. کرے نا, ہمارے لوگوں کو تو انہوں نے پر نکال دیا. بیچارہ عثمان ڈار, عمر ڈار, ان کی والدہ, شہریار, شیر افضل, انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا. تو فرا گوگی کو ان لوگوں نے کیسے چھوڑا؟ لاسٹ سوال مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 9 تاریخ کو سوابی میں, اس میں آپ کی تمام لیڈرشپ آئے گی؟ میں تو آؤں گی, جو مجھے باقیوں کو نہیں پتا. پنجاب کی لیڈرشپ کی بات, MNAs MPs سارے پہنچیں گے, اب عوام کو دیکھیں گے انشاءاللہ. زیادہ چاہ دیں